لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال ابو عبد الله عليه السلام السلام عليك يا ابا عبد الله صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع زیارت عاشوراء ہے اور زیارت عاشوراء کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ارشادات معصومین اور علماء کی نظر اور تحلیل آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. توجہ کریے کہ جیسے ہی زمان اور حالات جیسے متفاوت تھے، بدلتے رہتے تھے، تو اہل بیت نے اپنے طریقے ان حالات کے مطابق بدلے تاکہ ہدف جو اللہ کا تھا اس کو پورا کر سکیں. اب دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں زیارت اور زیارت عاشوراء، تو زیارت جو آج ہمارے سامنے ہے اور معصومین کے زمانے میں جو زیارت تھی اس میں کیا فرق اور تفاوت ہے، توجہ کریے گا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوتی ہے. سن 61 ہجری سے لے کے تقریباً 130 ہجری 134 ہجری جب تک بنی امیہ کی حکومت تھی، اس زمانے میں کوشش یہ کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بھلا دیا جائے یا امام حسین علیہ السلام کے نام کو بھلا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام حسین قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ کس نے شہید کیا، کس نے قتل کیا، کیسے قتل ہوئے. اور جب یہ سوال ہوگا تو بنی امیہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی. تو پہلے مرحلے پر یہ کوشش کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کو بھلا دیا جائے اور امام حسین علیہ السلام اور روز عاشور کے واقعے کو لوگوں تک نہیں پہنچایا جائے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا میڈیا اور پورا گورنمنٹ کنٹرول بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے. اس زمانے کا میڈیا ممبر تھا، اس زمانے کا میڈیا علماء تھے، شعراء تھے، یہ سب ان کے ہی بکے ہوئے لوگ تھے. تو جب امام حسین کو شہید کیا یزید نے، تو وہ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید کا شعر ہے کہ یزید کہتا ہے کہ نہ وحی آئی تھی، نہ کوئی خدا تھا، نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی نبی تھے. یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. تو یزید کا مقصد کیا تھا کہ امام حسین کے قتل کے ذریعے سے وہ ماحول پیدا کر دے کہ لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ اگر کوئی خدا ہوتا، کوئی رسول ہوتا، کوئی وحی ہوتی، کوئی پیغمبر ہوتا، کوئی نبی ہوتے، کوئی امام ہوتے تو خدا بچا لیتا. خدا نے نہیں بچایا، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے. یعنی یزید کا ایجنڈا یہ تھا کہ امام حسین کے قتل کے ذریعے سے دین اسلام کو تباہ کر دے، دین اسلام کو نابود کر دے. کل میں نے آپ کے سامنے معاویہ کا ایک واقعہ نقل کیا تھا، غالباً ایک بار پھر کر دیتا ہوں کہ معاویہ کے زمانے میں ایک شخص آتا تھا، معاویہ کا جو ہے بہت بڑا چاپلوس تھا. جب وہ گھر پہ ایک دن پہنچا تو
بہت پریشان تھا. لوگ کہتے ہیں جب بھی تم معاویہ کے یہاں جاتے ہو پلٹ کے آتے ہو تو بڑے خوش تھے, آج اتنے ناراض کیوں ہوں؟ تاریخ نے اس کا نام مغیرہ بتایا ہے. تو آج اتنے ناراض کیوں ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آج دنیا میں خبیث ترین انسان سے مل کے آیا ہوں. کہتے ہو کیوں؟ تو کہتے ہیں آج میں اس کے ساتھ جب بیٹھا تھا تو معاویہ نے کہا, میں اس کی تعریف کر رہا تھا کہ بھائی آپ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. ہوتے ہیں نا چاپلوس جو ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کو ایسا بتانا چاہتے ہیں مولانا آپ تو بس. انسان کو اگر خود کی احساس نہیں ہو کہ اس کا لیول کیا ہے تو ایسے لوگ اسے اتنا اونچا کر دیتے ہیں, پھر ایسا گراتے ہیں. تو معاویہ کے سامنے اس کی تعریف کر رہا تھا تو معاویہ نے کہا چپ بیٹھ جا, خاموش ہو جا. پھر معاویہ کہتا ہے کہ آج بھی جب اذان ہوتی ہے تو نہ پہلے خلیفہ کا ذکر ہوتا ہے نہ دوسرے خلیفہ کا ذکر ہوتا ہے, آج بھی بنی ہاشم کا نام باقی ہے, اور جب تک بنی ہاشم کا نام باقی ہے تب تک میں راضی نہیں ہوں. ہماری کیا عزت ہے, میں بھی مر جاؤں گا, مجھے بھی لوگ بھول گئے. بنی ہاشم کو لوگ یاد کرتے ہیں. یعنی معاویہ یہ چاہتا تھا کہ اذان میں سے بنی ہاشم کا نام ہٹا دیا جائے اور بنی امیہ کا نام آ جائے. یزید چاہتا تھا دین ختم ہو جائے, توحید ختم ہو جائے, وحی ختم ہو جائے, قرآن ختم ہو جائے. اس کے مقابلے میں خدا نے امام حسین کی شہادت کو قبول کیا, لیکن جب سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنے لگا تو لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی وحی بھی ثابت ہو گئی, رسول کی رسالت بھی ثابت ہو گئی, اور امام کی عصمت اور معصوم ہونا بھی ثابت ہو گیا. امام حسین نے قرآن کی تلاوت نیزوں پہ کی, یعنی قرآن حق ہے, یعنی معصوم حق ہے, یعنی رسول حق ہے. جیسے ہی معاویہ کو یہ پتہ جیسے ہی یزید کو پتہ چلا کہ یہ معجزہ ہو گیا تو یزید نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی, اور یزید نے کہا کہ ہم نے تھوڑی نہ مارنے کا حکم دیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد تم نے کیوں مار دیا امام حسین کو؟ یعنی وہ ایجنڈا جو یزید لے کے چلا تھا کہ دین کو ختم کر دینا, وہ ختم ہو گیا. اسی وقت امام حسین نے اور اللہ نے خود کربلا کے بعد یزید کو اس کے ریئل جو اس کا ایجنڈا تھا اس سے دور کر دیا. ہار گیا یزید, پہلے مرحلے میں ہار گیا. اب یزید نے کیا کیا؟ یزید نے یہ کیا کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو بھلوانے کی کوشش کی. جس زمانے میں لوگ امام حسین کو اگر یاد کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ امام حسین تھے, شہید ہوئے, کربلا میں شہید ہوئے. کس نے شہید کرائے؟ یزید نے. یزید کو کس نے تخت پہ لایا؟ معاویہ نے. معاویہ کو کس نے لایا؟ تو بنی امیہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی. تو اب سیکنڈ مرحلے پہ پلان یہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین کا پیغام, امام حسین کی یاد مٹا دی جائے اور کربلا کو ایک واقعہ بنا کے بھلا دیا جائے, اور لوگ بھول جائیں کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا, ایک حادثہ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا. اس کے مقابل میں اہل بیت کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کربلا کو ایک واقعے سے نکال کر کربلا کو ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل کر دیا جائے. ایک ایسی آئیڈیالوجی جو آنے والی نسلوں کے لیے تا ظہور انسانوں کے لیے وہ آئیڈیالوجی باقی رہے, اور جو قوم کربلا کی آئیڈیالوجی پر عمل کرے گی وہ ہمیشہ سربلند رہے. اب توجہ کریں, یزید چاہتا تھا کہ امام حسین کا پیغام بھلا دیا جائے, اہل بیت چاہتے تھے کہ امام حسین کا پیغام باقی رہے تاکہ کربلا آئیڈیالوجی بن جائے. اب توجہ کریں, یزید نے کیا کیا اور بنی امیہ نے کیا کیا؟ کربلا کیونکہ ایک بیابان میں تھا, کربلا کے اطراف میں نینوا اور جتنے اطراف کے علاقے تھے وہاں پر ملٹری چیک پوسٹ لگا دی گئی تاکہ کوئی کربلا نہ پہنچ سکے. سن 61 ہجری سے سن 134 ہجری تک جب تک بنی امیہ کی حکومت رہی, کربلا تک پہنچنے میں پابندی تھی, آزاد نہیں تھا کربلا. تو جیسے ہم آج زیارت کو تصور کرتے ہیں اس زمانے میں زیارت ویسی نہیں تھی. اور کربلا کو
جہاں دشمن چاہتا تھا بھلانے کے لیے، وہیں معصوم جو چاہتے تھے کہ کربلا کو زندہ رکھا جائے. اس لیے جناب ام البنین کے لیے ہے کہ مدینہ میں جیسے جو چیک پوائنٹ تھا جہاں سے لوگ انٹر ہوتے تھے مدینہ میں، وہاں پر ام البنین بیٹھ کے مصائب پڑھا کرتی تھیں. حضرت عباس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے وہاں جاتی تھی، مصائب پڑھتی تھیں. خود بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، وہ مصائب پڑھتی تھیں. کیوں؟ تاکہ مدینہ میں آنے والا ہر شخص جو داخل ہو مدینہ میں یا مدینہ سے خارج ہو، جب ان کو مصائب پڑھتے ہوئے سنے تو سوال کرے کیا ہوا، تو یہ جواب دیں کہ حسین قتل ہو گیا. پھر سوال کرے کون قتل کرا، کس نے قتل کیا، تو فوراً بنی امیہ کی بات آئے. یعنی یہ گریہ و زاری اس مقصد کو باقی رکھنے کا ذریعہ تھا، کیونکہ دشمن چاہتا تھا بھول جائیں، اس لیے چوتھے امام بار بار گریہ کرتے تھے. چوتھے امام، پانچویں امام لوگوں کو پیسہ دیتے تھے کہ جب آپ منا جاؤ حج کرنے کے لیے تو وہاں پر امام حسین کی عزاداری کرو، امام حسین کا غم مناؤ. کیوں؟ کیونکہ حج میں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے تھے. اگر یمن تک بات پھیلانی ہے، اگر یمن تک یا اس زمانے میں جہاں جہاں مسلم ممالک پھیل چکی تھی، سب جگہ اگر بات کو پھیلانا ہے کہ امام حسین قتل کر دیے گئے، تو سب سے بہترین پلیٹ فارم کیا تھا؟ حج تھا. کہ منا کے میدان میں جمع ہوں، اور 3 دن منا کے میدان میں سوائے پتھر مارنے کے کوئی عمل نہیں ہوتا. باقی پورے حج میں لوگ بزی ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم کو زندہ رکھنے کے لیے اور یزید کے اس مشن کو توڑنے کے لیے چوتھے امام لوگوں کو کربلا بھیجتے، لوگوں کو منا بھیجتے تھے، تاکہ منا میں جا کے امام حسین کا غم منایا جائے. پھر وہاں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام دیا جائے کہ امام حسین قتل کر دیے گئے. یہ وہ اسٹریٹجی ہے کہ جس، توجہ کیجئے گا، یعنی منبر پر ان کا کنٹرول اتنا ہے، لوگوں کے پاس جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے اس پر کنٹرول امام جمعہ کا، میڈیا کا اتنا بنی امیہ کا سٹرونگ ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد لوگ پوچھتے تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. کیسے؟ کیونکہ میڈیا پہ پورا کنٹرول ان کا تھا. اس میڈیا کے کنٹرول کے مقابلے میں اہل بیت نے کیا کیا؟ گراس روٹ لیول پر، زمینی طور پر قوموں کے اندر امام حسین کے غم کو زندہ کیا، تاکہ اس غم کے ذریعے سے وہ دنیا کا جو میڈیا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اور چوتھے امام نے کیا. 60 سال میں یہ حکومت گر گئی، 60-70 سال کے اندر یہ حکومت پوری گر گئی بنی امیہ کی. جبکہ پاور ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، میڈیا ان کے پاس تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن حق اہل بیت کے ساتھ تھا. واضح یہاں تک امام نے اسٹریٹجیز اپنائی، اور ان اسٹریٹجیز کے تحت امام حسین کے غم کو باقی رکھا. مرثیوں کے ذریعے سے، غم کے ذریعے سے، منا بھیج کے، مجلس کرا کے غم کو زندہ رکھا. اب جب 114 ہجری سے 148 ہجری وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ کے دوران اہل بیت کو موقع ملا تبلیغ کا، اور سب سے زیادہ حدیثیں معصومین کی ہم تک جو پہنچی ہیں وہ اس پیریڈ میں پہنچی، کیونکہ یہ زمانے کے اندر 2 باطل طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں. اور اس زمانے میں 5ویں اور 6ٹھے امام نے جو حوزہ بنایا، حوزے کے ذریعے سے تعلیم ہم تک پہنچائی. قال الصادق قال الباقر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں بار بار کہ امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ فرمایا، سب کچھ یہ بہت کم عرصے میں جو ان کو تبلیغ کا موقع ملا اس میں ہم تک پہنچا دیا. اسی زمانے میں کیونکہ بنی امیہ جب حکومت پر آئے تو بنی امیہ بنی عباس جب حکومت پر آئے تو اس نعرے کے ساتھ آئے کہ ہم حکومت پر آئے ہیں، امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے.
یہ نعروں پر، اس لیے جھوٹے نعروں پر ہمیشہ پیچھے نہ چلیں، ان جھوٹے نعروں کے پیچھے ہدف کیا ہے اسے بھی پہچاننے کی کوشش کریں۔ آئے کس نعرے پہ تھے کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، کیا کیا؟ سب سے زیادہ اہل بیت پہ ظلم بنی عباس نے کیا۔ اس کے بعد بنی عباس جب حکومت پر آئے تو پہلے اوائل کے دور میں چھٹے امام صادق علیہ السلام کو انہوں نے پہلے مرحلے پر بلایا نجف اور کربلا زیارت کے لیے، یعنی کوفہ بلایا، کوفہ میں اپنی حکومت بنائی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہمارے چھٹے امام نے پوری آنے والی نسلوں کے لیے فرہنگ زیارت کو ایجاد کیا اور زیارت کے کلچر کو زندہ کیا۔ خود امام نے اپنے صحابی کو ساتھ لے گئے اور اپنے صحابی کو بتایا اس طریقے سے زیارت کرو، زیارت میں یہ پڑھو، یہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ یعنی امام کو بہت کم عرصہ ملا، بہت کم پیریڈ ملا، اس کم پیریڈ میں امام نے زیارت کے فلسفے کو اور زیارت کے فرہنگ کو اتنا زندہ کر دیا کہ آج 10 کروڑ زائرین اربعین میں پہنچ کے بتاتے ہیں کہ زیارت کا جو شروعات امام نے کی تھی وہ آج کتنی دنیا میں پھیل چکی ہے۔ توجہ کیجئے، وہ ماحول کو سمجھیں، وہ کانٹیکسٹ کو سمجھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں زیارت کو زندہ کیا گیا۔ بنی امیہ کیا چاہتے تھے؟ امام حسین کا نام بھلا دیا جائے۔ اہل بیت چاہتے تھے نام زندہ رہے، ساتھ میں مقصد بھی زندہ رہے۔ اب بنی عباس کا زمانہ جب آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بنی عباس کے زمانے کے اندر ایک کے بعد ایک کربلا کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کربلا کی عمارت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کربلا کی سرزمین پر حل چلایا جاتا ہے، پانی چھوڑا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک الگ الگ خلفاء جو بنی عباس کے تھے انہوں نے کربلا پر حملہ کیا۔ اور کربلا پر حملے کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین کو بھلا دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، مثال کے طور پر سن 114 سے 118 ہجری جو میں نے پیریڈ بتایا، یہ وہ پیریڈ ہے جب امام کو تھوڑی فرصت ملی، یہاں پر امام نے زندہ کیا زیارت کو۔ 148 ہجری میں عباسی پیریڈ جو ہے خلیفہ شروع ہوتا ہے اور منصور عباسی کے زمانے سے ہی حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کی اولاد کو پکڑ پکڑ کر یہاں پر چنوایا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے منصور عباسی کے زمانے میں۔ پھر ہارون رشید کا موقع آتا ہے تو وہ ملعون نے امام علیہ السلام کے روضے پر حملہ کیا، گنبد پر حملہ کیا، امام کی جو عمارت بنی ہوئی تھی چھوٹی سی اس پر حملہ کیا۔ متوکل عباسی کا زمانہ آتا ہے تو اس نے روضے کی زمین کے اوپر حل چلوایا۔ یہ وہ ملعون ہیں کہ ایک ایک کر کے متوکل کے زمانے کے اندر 236 ہجری میں زیارت پر بین لگا دیا گیا، کوئی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ دور چلتا رہا اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین کو بھلا دیا جائے۔ اس کے مقابل میں اہل بیت نے زیارت کے فضائل کو بیان کیا، زیارت کے ثواب کو بیان کیا، زیارت کی عظمت کو بیان کیا، اور لوگوں نے اپنا خون دے کے، شہادتیں دے کے زیارت کے کلچر کو زندہ رکھا۔ یعنی یہ آسان زیارت نہیں ہے جو ہم لوگ۔ اچھا زیارت کیا تھی؟ توجہ کیجئے، جس طریقے سے امام سجاد نے دعا کو ہتھیار بنایا تھا دشمن سے مقابلے کے لیے، اسی طریقے سے معصومین نے زیارت کو ہتھیار بنایا تھا دشمن سے مقابلے کے لیے۔ کیونکہ زیارت کو زندہ کریں گے تو یاد حسین زندہ رہے گی، یاد حسین زندہ رہے گا تو مقصد حسین زندہ رہے گا، اس لیے زیارت کو زندہ کیا۔ کل آپ کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر کیا کہ جابر نے ایسے حالات میں جہاں پر زیارت پہ جانا
قتل ہونے کے برابر تھا، وہاں جابر نے فیصلہ کیا کہ مجھے زیارت پہ جانا، اور جابر نے وہی دشمن کے مقابلے میں امام حسین کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سٹیپ کو لیا۔ بس زیارت ٹول ہے، وہی مقصد حسین اور اللہ کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت نے اس کو زندہ رکھا، اور آج ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ زیارت کتنا عظیم اثر رکھتا ہے۔ زیارت کو ہم سمجھیں۔ بس عزیزان گرامی، تاریخ کے حوالے سے صرف اتنا۔ اب توجہ کریں کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب آیت اللہ بہجت پہنچتے ہیں کربلا، اور جب کربلا سے پلٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امام نے مجھے، غالباً میرے ذہن میں اس وقت فگر ہے 23 گفٹ دیے ہیں، ان میں سے ایک وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنا پیچھے دیکھے پیچھے کے منظر کو دیکھ سکتا۔ امام حسین نے بہت کریم ہے، عطا ہے امام حسین علیہ السلام کی روضے پہ، لوگ جاتے ہیں، عجیب کرامت دیکھتے ہیں وہاں جانے کے بعد۔ توجہ کریں کہ علماء جو اس دنیا سے گزر گئے، بڑے بڑے علماء، علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی، پوری زندگی ولایت امیر المومنین کے دفاع کرنے کے لیے کتاب الغدیر لکھی اور حق ولایت کو ادا کیا، جب اپنے بیٹے ان کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا کی کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائی، تو انہوں نے کہا زیارت عاشورہ، زیارت امام حسین۔ زیارت امام حسین، علامہ امینی جیسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ کل میں نے قاضی طباطبائی کا ذکر کیا تھا، علامہ قاضی طباطبائی، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک بار نجف میں تھے، تو ایک کوئی شاگرد، کوئی استاد تھے نجف کے، وہ آئے تھے ان سے ملنے کے لیے، دیکھنا چاہتے تھے ان کی کرامات کیسے ہیں۔ تو ایک دیوار پہ مسجد کوفہ میں ٹیکا لے کے بیٹھے تھے، اس زمانے میں وہاں جنگل ہوا کرتا تھا، تو ایک سانپ آ گیا، تو قاضی طباطبائی نے کہا مت باذن اللہ، اس سانپ کو کہا مر جاؤ اللہ کے حکم سے، اور وہ سانپ مر گیا۔ یہ جو استاد تھے مدانی اس کے حوضے کے، تھوڑا چوک گئے، پھر یہ گئے اندر، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے آنے کے بعد باہر آ کے چیک کیا کہ صحیح میں مرا ہے کہ نہیں، دیکھا تو مرا ہوا تھا۔ جب قاضی طباطبائی نماز پڑھ کے نکلے تو قاضی طباطبائی ان سے پوچھتے میرا ٹیسٹ آپ نے لے لیا؟ قاضی طباطبائی کو پتا تھا کہ باہر آ کے چیک کر رہے ہیں، ان کا ایمان ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ آیت اللہ خوئی کو انہوں نے جوانی کے عالم میں بتا دیا تھا کہ آپ مجتہد اور مرجع تقلید بننے والے ہو، ان کے شاگرد تھے آیت اللہ خوئی۔ وہ علامہ قاضی طباطبائی وہ کہتے ہیں دنیا میں مجھے دوبارہ اگر بھیجا جائے گا تو زیارت عاشورہ میں صرف ایک بار پڑھتا تھا، میں دن میں 2 بار پڑھوں، یعنی اس دنیا میں اس کا فائدہ مجھے اتنا حاصل ہوا۔ وہ زیارت عاشورہ عزیزان گرامی، اس زیارت عاشورہ کو امام نے زندہ کیا، امام نے ہدیہ کیا ہم کو۔ کل میں نے عرض کیا یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے، خدا بھی کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ عزیزان گرامی، زیارت کے 3 رکن ہیں، جلدی جلدی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ زیارت میں جو زیارت کرتا ہے اسے زائر کہتے ہیں، جس کی زیارت ہوتی ہے اسے مزور کہتے ہیں، اور اس رشتے کو جو زائر اور مزور کے درمیان ہے اسے زیارت کہتے ہیں۔ میں زیارت کر رہا ہوں تو میں زائر ہوں، جس کی زیارت کر رہا ہوں وہ مزور ہے، میرا اس سے رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنی میری مضبوط زیارت ہوگی۔ زیارت کہتے ہیں
کسی سے میل اور رغبت اور کسی سے محبت سے ملنے کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں زیارت۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ میں امام حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ میں محبت اور عشق کے ساتھ امام حسین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کربلا زری کی زیارت کرنے نہیں جاتا، امام حسین کی زیارت کرنے جاتا ہوں۔ اب سنیں، زیارت میں جب مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں کون ہوں، وہ کون ہیں، میرے دل میں ان کی معرفت جیسے بلند ہوتی چلی جائے گی، میں بہتر طریقے سے زیارت ادا کرتا چلا جاؤں گا۔ جب مجھے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ سب کچھ ہیں، مجھے فقیروں کی طرح ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اوائل میں زیارت میں ہم جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف۔ مجھے اعتقاد ہے اس حرم میں جو مولا موجود ہیں وہ حاضر ہیں، غائب نہیں ہیں۔ اب جب میں زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے کہتا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو میں اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوں کہ امام جو ہیں وہ حاضر ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ۔ اذن دخل میں کہتا ہوں مولا میں یہ مانتا ہوں کہ رسول اور خلفاء اور آپ سب زندہ ہو، حی ہو، دیکھ۔ جب میں کہہ رہا ہوں مولا آپ زندہ ہو، کیا میں ایسی زیارت پڑھ رہا ہوں کہ کسی زندہ اور حاضر کے سامنے پڑھی جانی چاہیے؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ امام زندہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے آگے میں کہتا ہوں عندک یرزقون یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی۔ توجہ کیجئے، میں کہتا ہوں مولا آپ زندہ ہو، آپ میرے مقام کو اور میری نفس کی کیفیت کو دیکھ رہے، یسمعون کلامی، اور میرے کلام کا، میرے سلام کا آپ جواب دیتے، میری باتوں کو سنتے ہو اور میرے سلام کا جواب دیتے ہو۔ یعنی جب میں امام حسین کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں مولا آپ زندہ ہو، آپ مجھے میری نفس کی کیفیت کے ساتھ دیکھ رہے ہو جو گناہوں میں مبتلا ہے، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہو۔ چوتھے امام نے 2 انگلیوں کے درمیان حاجیوں کو دکھایا، کہا دیکھو یہ حاجی نہیں ہے، یہ حیوان ہے، کیونکہ حیوانی صفت ان کے اوپر حاکم ہے۔ امام میرے ظاہر سے زیادہ میرے باطن کو دیکھ رہے ہیں، یرون مقامی۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ امام زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ اگر میرے اندر یہ کیفیت طاری ہو جائے، میری زندگی بدل جائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے امام حسین زندہ ہیں یہ دوسروں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا، لیکن امام حسین زندہ ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر ہم محسوس نہیں کر پائے۔ اگر امام حسین زندہ ہیں تو مجھے اس وقت بھی امام حسین یاد آنا چاہیے جب شیطان نے میرے موبائل میں گناہوں کے آپشن کھول دیے، جب نامحرم سے چیٹ کا موقع مجھے مل جاتا ہے۔ امام حسین زندہ ہیں تو حرام روزی جب میرے سامنے آتی ہے تب مجھے احساس ہوتا ہے حسین زندہ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں۔
جس دن مجھے یہ احساس ہو جائے میرا مولا زندہ ہے، اس دن میری زندگی بدل جائے گی۔ وہ زندہ ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایک بار ہم زیارت ایسی پڑھیں کہ آنکھوں میں آنسو ہو، واقعاً یہ بلیو کریں، عقیدہ رکھیں کہ امام زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے وہ سلام کا جواب مجھ تک نہیں پہنچ پاتا۔ آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ایک کسان ہوتا ہے، کسان جو ہے زیارت، وہاں سے ایک مولانا عالم دین زیارت کے لیے گزرتے ہیں، کسان ان سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کسان پوچھتا ہے اس عالم دین سے کہ جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہو، آپ سلام کرتے ہو تو جواب آتا ہے؟ کسان جاہل انسان، پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں آپ کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ کسان کہتا ہے ہاں۔ کربلا کا رخ کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جواب آتا ہے علیک السلام۔ عالم دین چوک جاتا ہے۔ زیارت کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، دل کی ضرورت ہے۔ نقطہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ جب ہم واہ واہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی واہ واہ کر کے۔ دل کی ضرورت ہے، میرے پاس دل نہیں ہے، یہ احساس ہونا چاہیے، مجھے احساس ہونا چاہیے۔ میرے پاس وہ دل نہیں ہے کہ حسین کے سامنے جب میں زیارت پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتا، میرے پاس وہ دل کیوں نہیں ہے۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، وہ عالم دین کی پلٹتے ہیں، وہاں سے دعا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈالتے ہیں، ان کو بھی جواب آتا ہے۔ بس زیارت کے لیے پہلے اپنے آپ کو امام کے سامنے حاضر کرنا، اس طریقے سے کہ وہ زندہ ہے، مجھے دیکھ رہے، تب زیارت عاشوراء شروع کرنا۔ اب زیارت کا پہلا جملہ میں کیا کہتا ہوں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ السلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام کا مطلب ہوتا ہے، سلام عربی میں کہتے ہیں کسی شے کا درونی اور بیرونی خطرات سے سلامت رہنا، محفوظ رہنا۔ تو جب میں کہتا ہوں سلام، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں درونی اور بیرونی تمام خطرات سے محفوظ اور سلامت رکھے۔ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو سلام کے الگ الگ معنی ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور جب میں کہتا ہوں عربی میں السلام، جب السلام کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اسماء خدا میں سے ہے السلام، اللہ کے نام میں سے ہے السلام۔ جیسے ال اور الہ کو جوڑ کے اللہ بنتا ہے، ویسے ال اور سلام کو جوڑ کے السلام بنتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں السلام کا معنی اتنا بلند ہے کہ انسان کی بررسی، انسان کی قوت و قدرت میں نہیں ہے کہ اس کے معنی حقیقی تک پہنچ جائے۔ السلام جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو السلام کا معنی اتنا بلند ہے کہ اسماء الہی میں سے ہے۔ بی بی کی ایک حدیث ہے جس کو بی بی کہتی ہیں ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام۔ بی بی کہتے ہیں یقیناً اللہ سلام ہے، اور پھر بی بی کہتی ہیں صرف اسی سے سلام ہوتا ہے اور اسی کی طرف سلام پلٹتا ہے، یعنی تمام سلامتی اللہ ہی سے ہے اور اللہ کی طرف ہی تمام سلامتی پلٹتی ہے۔ ایک بار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا
موجود تھیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، موجود تھیں. تو بی بی کو رسول اللہ نے کہا ہے بی بی تمہارا مقام اور منزلت خدا کے نزدیک اتنی بلند ہے کہ خدا نے وہ خاص سلام آپ تک پہنچایا ہے. تو بی بی جواب میں کہتی ہے اللہ السلام وللہ السلام وعلی جبرائیل السلام. بی بی کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہے اللہ سلام ہے اور اللہ کے لیے سلام ہے اور جبرائیل تم پر بھی سلام ہو. سلام ایک، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام ایک عبادت ہے، ایک تمنا ہے، ایک دعا ہے، خدا اس شخص کو سلامت رکھ. اسلام کتنا بلند ہے. ایک مومن سے ایک مومن ملتا ہے تو پہلی دعا مومن ایک دوسرے کے لیے کرتا ہے، خدا تجھے ہر آفت و بلا سے سلامت رکھے. یہ آداب ہے اسلام میں ملنے. اب سنیں، الگ الگ معنی بیان کیے ہیں سلام کے، کہ جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں تو اس کے کئی معنی ہیں. ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. پہلا معنی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دعا کا ہے کہ جب میں کہتا ہوں السلام علیکہ، یعنی خدایا تو سلام ہے اور وہ سلام جو تیرے پاس مخصوص ہے اس سلام کو نازل کر اور اب عبداللہ علیہ السلام کی طرف نازل. وہ سلام جو خاص ہے وہ اللہ تیرے پاس ہے. پہلا معنی. اب یہ اس کے اندر وہ خدا تو سلام نازل کرے گا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان چاہت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے جو اللہ کا مخصوص سلام حسین تک فرشتے پہنچا رہے ہیں، اس کی تمنا کرنے والوں میں ہم ہو جائیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز سلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، خصوصاً امام حسین کو سلام کرتے ہیں، تو ہم اس میں تمنا کے ساتھ تسلیم بھی ہوتے ہیں. توجہ کریے گا. یعنی مولا میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، ساتھ میں آپ کے مقصد کے لیے تسلیم بھی ہوں کہ میں نہ آپ پہ کوئی خطرہ آنے دوں گا نہ آپ کے مقصد پہ کوئی خطرہ آنے دوں گا. یعنی آپ کی مقصد کی سلامتی کے لیے میں حاضر ہوں. میں کہہ رہا ہوں السلام، اس کے اندر تسلیم چھپا ہوا ہے کہ مولا میں تسلیم ہوں آپ کے سامنے، آپ کے مقصد کے سامنے. اس لیے جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آتیتک زائرا وافدا عائدا مما جنیت علی نفسی واحتطبت علی ظہری. مولا میں آ گیا ہوں آپ کے سامنے اس حالت میں کہ گنہگار آیا ہے اور وہ گنہگار کے گناہ اتنے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے. مولا اس حالت میں آپ کے سامنے آیا ہوں. پھر میں اس کے آگے کیا کہتا ہوں؟ میں کیوں آیا ہوں؟ میں آیا اس لیے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میں حاضر ہوں، تسلیم ہوں، میں لڑوں گا آپ کے لیے. جو آپ کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ امن رکھتا ہوں، اور جو آپ سے جنگ کرتے ہیں میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میں تسلیم ہوں، یعنی میں آپ کے اوپر مشکل آنے نہیں دوں گا. یہ دوسرا معنی ہوتا ہے تسلیم اس کے ساتھ. تیسرا معنی ہے حمایت قلبی، زبانی اور عملی. جب آپ کسی کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ حمایت قلبی کرنے کو بھی اعلان کرتے ہیں. یعنی عمل کے طور پر میرا عمل ایسا ہوگا جو آپ تک خطروں کو پہنچنے نہیں دے گا. اس کے بعد ہم توسل کی دعا کرتے ہیں. اللہم انی اتقرب الیک،
اے خدایا میں حسین کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے اور اس سلام کے ذریعے سے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ سلام کے الگ الگ معنی ہیں جو علماء نے بیان کیے، بہت خلاصے میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک آخری معنی جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سلامی علیکہ، جب میں کہتا ہوں السلام علیکہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے سلامی علیکہ، یعنی میں آپ پر سلام بھیج رہا ہوں۔ السلام کا معنی خدا کی طرف سے تھا، دوسرا میری طرف سے تمنا اور دعا تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں مولا میری طرف سے آپ کو سلام ہو، میں اپنی طرف سے یہ وعدہ اور عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کا زمانہ، ایک صلوات پڑھ دو۔ امام اس سے کہتے ہیں کہ تو رسول اللہ کو کیوں ناراض کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کیا ناراض کیا رسول اللہ کو، میں نے کیا کیا رسول اے فرزند رسول؟ تو امام کہتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرے اعمال نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور نبی ناراض ہوتے ہیں تیرے اعمال کو دیکھ کے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر وہ رات ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں امام کی بارگاہ میں اور امام کے سامنے مومنین کے اعمال پیش کرتے ہیں اور امام مومنین کے اعمال کو دیکھ کے گریہ کرتے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں سلامی علیکہ، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو مشکل ہو، آپ ناراض ہو، آپ کا دل دکھے۔ جب میں السلام کہہ رہا ہوں اس میں اتنے معنی پوشیدہ ہیں کہ اب میں نے صرف امام کو کہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابھی السلام تک پہنچا۔ اس میں تسلیم ہے، اس میں دعا ہے، اس میں حمایت قلبی ہے، اس میں امام کو عہد و پیمان ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ بس ارباب اعزا، ایک آیت قرآن میں ہے جس آیت کے سلسلے میں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب مومنین کو، جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رسول اور مومنین ان کے شاہد ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے امام سے پوچھا یہ مومنین سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے کہا نہیں جانتے ہو، مومنین یہاں مراد معصومین ہیں کہ معصومین کے سامنے مومنین کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے اعمال کو بھی وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں جب السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہوں تو کیا میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں مولا میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ اس راستے پہ نہیں پلٹوں گا، اب اس وعدے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام کو زندہ سمجھ کے، امام کو حاضر سمجھ کے، امام مجھے دیکھ رہے، ایک بار ایسی زیارت کرے کہ آنکھوں میں آنسو ہو، دل حسین سے جڑا ہو، ایک بار ایسی زیارت حسین کو زندہ سمجھ کے۔ بس عزیزان کرام، بس آج السلام کے سلسلے میں کچھ آداب اسلام میں ہیں کہ سلام جو ہے اس کے معصوم نے 3 نشانی بتائی مومن کی، ایمان کی، اس کے اندر سے کہا کہ مومن وہ ہے جو سلام کرتا ہے، اتنا اہم ہے سلام۔ دوسری جگہ معصوم نے بتایا کہ سلام انسان کے اندر تکبر اور بڑے پن کو ختم کر دیتا ہے، سلام میں پہل کرو، کیونکہ 69 ثواب اس میں ہیں جو سلام کرتا ہے، ایک جواب دینے والے کو ثواب ملتا ہے، 69 سلام کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ کسی محفل میں گھسو، انٹر ہو تو آواز بلند سلام کرو تاکہ سب آپ کے سلام کو سنیں۔ دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی سے بڑے ہیں اور شیطان نے آپ سے یہ چال چلی ہے کیونکہ میرا خاندان بڑا ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں علماء میں سے ہوں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ کو لگے کہ میں بڑا ہوں، سامنے والا چھوٹا ہے،
تو پہلے آپ سلام کریں اپنی نفس کو شکست دینے کے لیے، تاکہ آپ کی نفس کو احساس ہو تم بڑے نہیں ہو، خدا بڑا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ خدا کی عطا ہے۔ تو پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالو، یہ کبر کو ختم کرتا ہے۔ معصوم نے بہت روایتیں ہیں سلام کی اہمیت کے اوپر، معصوم نے بتایا ہے آداب کے سلام کون کرے، کس کو کرے اور کیسے کرے۔ ایک سلوات پڑھ دے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، معصوم کہتے ہیں السلام قبل الکلام، جب آؤ پہلے سلام کرو پھر کلام کرو۔ حتیٰ معصوم نے کہا ہے کہ اگر کوئی سلام نہیں کرے تو اس کا جواب نہیں دو، اس کی بات نہیں سنو، تاکہ اسے احساس ہو اس نے سلام نہیں کیا ہے۔ پھر معصوم نے کہا کہ اپنے نفس کو تربیت کرو سلام سے۔ پھر معصوم نے کہا سلام مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اور سب سے بہتر سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ سلام کامل ہے کہ سامنے والے کے لیے تمام دعائیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وقت نہیں ہے، مولا کائنات کے پاس ایک شخص آتا ہے اور مولا کائنات کو سلام کرتا ہے، تو مولا کائنات کہتے ہیں سب سے بہترین سلام کون سا ہے؟ وہی سلام ہے جو حضرت ابراہیم کو خدا نے سکھایا ہے، جس میں آل نبی کو سلام کیا گیا ہو اور صلوات بھیجی گئی ہو۔ سب سے بہترین سلام کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں نبی اور آل نبی پر صلوات بھیجنا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل۔ بس ایک حدیث آخری، امام کہتے ہیں یہاں پر آداب بیان کر رہے ہیں کہ سلام کون کسے کرے۔ امام کہتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ پھر امام کہتے ہیں ایک شخص اگر ہو، دو شخص کھڑے ہوں تو ایک شخص دو شخص کو سلام کرے۔ پھر امام کہتے ہیں اگر کم لوگ ہوں اور زیادہ لوگ سامنے ہوں تو کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ پھر امام کہتے ہیں اگر سوار ہو تو پیادے کو سلام کرے جو نیچے ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اور اگر راہ گزر ہو تو کھڑے ہوئے لوگوں کو وہ سلام کرے، جو گزر رہا ہے وہ سلام کرے۔ پھر امام کہتے ہیں کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں۔ امام نے تمام راستے بھی بتائے کون کس کو سلام کرے۔ سلام بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، اور معصوم نے بتایا ہے کہ سلام کرنا جو ہے کتنا بڑا ثواب بھی ہے۔ اور کوشش کریں عزیزان گرامی کہ امام حسین علیہ السلام کو علماء کہتے ہیں دن میں ایک بار کم سے کم سلام کریں۔ زیارت عاشورہ پڑھنے کا عجیب ثواب ہے، لیکن اگر اس وقت دل نہیں کر رہا، پوری زیارت پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، تو کم سے کم ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو امام سے وصل کریں اور دل سے ایک بار کہیں السلام علیکم یا عبداللہ۔ پانچویں امام سے حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے السلام علیکم ابا عبداللہ، اس کو کربلا کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن حضور قلب کی شرط ہے، معرفت کے ساتھ، امام کے معرفت کے ساتھ اگر انسان زیارت پڑھے انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ زیارت عاشورہ شروع کریں اپنی زندگی میں، ایک بار کم سے کم روز پڑھیں، ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دن میں ایک بار امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ یہ رشتہ جوڑ لیں امام حسین سے جو دل کا رشتہ ہے، اس سے مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہے پوری کائنات میں، اور خدا تک پہنچانے والا کوئی راستہ اس سے فاسٹ نہیں ہے۔ امام سے حدیث ہے، امام کہتے ہیں کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سب سے فاسٹ اور سب سے وسیع کون ہے؟ امام حسین ہے۔ بس جوانوں خاص طور پر امام حسین سے جڑنے کی کوشش کرو، سلام کرنے کی، دن میں ان کے ساتھ، صرف یہ جو زبان پہ ہمارے تک ہے نا، اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، زبان میں جو ہے وہ دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی 14 محرم 15 محرم یہ وہ ایام ہیں جس ایام میں قافلہ
کربلا سے نکل رہا۔ جب 11 محرم کو ارباب اعضاء بیویوں کو اس منظر سے گزارا گیا جہاں پر تمام لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اگر میں نے کہا لاشیں پڑے ہوئے تھے تو غلط کہا، کیونکہ بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے۔ اگر میں نے کہا بے گور و کفن تو غلط کہا، کیونکہ عریان لاشیں پڑے ہوئے۔ ارباب اعضاء جب بیویوں کو اس میدان سے گزارا گیا تو تمام بیویوں نے خود کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ ہر بیوی اپنے محرم کے پاس گئی اور لاشیں سے لپٹ گئی، لیکن اون محمد کے لاشیں کے پاس کوئی نہ تھا، کیونکہ زینب اس وقت حسین کے پاس ہے۔ لاش حسین سے لپٹی ہوئی ہے زینب۔ علماء لکھتے ہیں کہ اتنا رو رہی ہے کہ غش کے عالم میں آ رہی ہے۔ سید سجاد آتے ہیں، امامت کا معجزہ دکھاتے ہیں، بی بی کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بی بی کو آرام و سکون دلاتے ہیں۔ ارباب اعضاء بس یہ منزل ہے کہ دوبارہ سب کو محملوں میں سوار ہونا ہے۔ ایک منزل وہ تھی جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو 18 بنی ہاشم جب زینب کبریٰ اپنے خیمے سے نکلتی ہے تو 18 بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں حد نظر جہاں تک ہے دور ہو جاؤ، زینب کبریٰ آ رہی ہے۔ اتنا احترام، اب یہ میدان کربلا ہے، زینب کبریٰ خود جھکی ہوئی ہے، بیویاں سوار ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہوئی، آخر میں فضہ ام کلثوم بھی سوار ہو گئی۔ زینب کبریٰ میدان کربلا میں تنہا ہے، کوئی نہیں جو زینب کبریٰ کو سوار کرے۔ عجب نہیں آواز دی ہو اے بنی ہاشم کے جوانوں، کہاں ہو؟ عجب نہیں ترئی کی طرف دیکھ کے کہا ہو اے بھیا عباس، زینب کربلا میں تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سکیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ امام حسین کے سچے عزاداروں میں شمار فرما۔ یا اللہ امام حسین کے نام پر اپنی جان مال قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ مظلومین کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کو فاتح قرار دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ زیارت کی طرف متوجہ